تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنے ملک یمین کے لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، ایسا کرنے پر یقیناً ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، یعنی ایک تو جو رہبانیت کی زندگی ہے اس میں شادی کرنا جو ہے وہ بھی کیا ہے، وہ تقوی سے فروتر شے ہے۔ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کو شادی کرنا زیب نہیں دیتا، اور لونڈیوں کے ساتھ قرآن مجید سیکس کی اجازت دے رہا ہے، وہ تو ہم میں سے اچھے اچھے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے، جبکہ ایک قرآن مجید واضح کر رہا ہے فإنہم غیر ملومین، ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن یہ واضح کر دوں کہ یہاں لونڈیوں کا ذکر ہے، نوکرانیوں کا ذکر نہیں ہے، زیادہ خوش نہ ہو جائے۔ یہ نوکرانیاں جو ہیں یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ لونڈیاں نہیں ہیں، ان کو سیکس کی نظر سے دیکھنا بھی ہمیں الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن لونڈیاں کے جو ملکیت ہوا کرتی تھی، ملک یمین، ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے بارے میں ذکر ہے، اور قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے، علی اعلان دی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم سورہ احزاب میں پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ عام مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو آپ کو زیادہ ہے، پھر ایک جگہ پر جا کے لائن کھینچ دی گئی کہ اب نو مور، نہ تو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں کسی کو کسی سے، اور نہ ہی اس میں آپ کوئی اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لونڈی کی حیثیت سے آپ کو پیش کی گئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی حال میں رکھا ہے۔ اور وہ کام کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، اس کو تنقید تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی مسلمان ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھے گا تو اس کا بھی ایمان جاتا رہے گا۔ فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو اس سے زیادہ چاہے، فاولئک هم العادون، ایسے لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، پھرتے نہیں ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ 18ویں پارے کے آغاز میں بھی انہی صفات کا ذکر تھا، صرف تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہاں آغاز کیسے ہوا تھا؟ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم علی صلاتهم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ 3 آیات یوں کی تو آئی ہیں۔ اس میں بھی اول نماز کا ذکر تھا اور آخر میں بھی نماز کا ذکر تھا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے اور آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ وہاں کہا گیا تھا کہ نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے۔ یہاں فرمایا آخر میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز کی حفاظت کرنے والے، یعنی نماز کا کوئی رکن ضائع نہ ہونے پائے، پراپر رکوع کرتے ہیں، پراپر سجدہ کرتے ہیں، پراپر قومہ اور جلسہ کرتے ہیں، پورا قیام کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن اس مقام پر نوٹ کیجئے گا، بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ یہاں مومن کہنے کے بجائے مسلین کہا گیا ہے، سوائے نماز پڑھنے والوں کے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا ہے، لیکن جو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے مومن کی صفات، ایک ہے مومن کی علامت، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاں تک مومن کی صفات ہیں ان میں یہ عفت و پاک بازی بھی ہے، اور وعدے کی پاسداری بھی ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا بھی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ آپ کو یہ صفات جو ہیں یہ غیر مسلموں میں مل جائیں گی۔ کوئی یہودی اور عیسائی بھی کمٹمنٹ کا پکا اور دیانتدار ہو سکتا ہے، اور وہ پاک باز بھی ہو سکتا ہے، مل جائیں گے آپ کو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں اور ہندوؤں میں بھی پاک باز مل جائیں گے آپ کو، جو سیکس ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن مومن کی نشانی جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ وہ شخص کے جو 5 وقت مسجد میں جاتا اور جو مسجد سے آتا وہ نظر آئے گا، اس کے بارے میں کسی بھی جگہ، آپ ہندوؤں کے اندر رہ رہے ہوں، عیسائیوں یا یہودیوں کے اندر رہ رہے ہوں، پارسیوں کے اندر رہ رہے ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو
انٹلیکچوئل تو تانے کے انداز میں کہتے ہیں نا، مذاق کے انداز میں، ملا کی دوڑ مسجد تک. لیکن اگر آپ دیکھیں تو واقعتاً مومن کی تصویر یہی ہے کہ وہ پچ جاتا ہے کہاں؟ مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے حضور اس سے مانگنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مانگنے پہ دیتا ہے. جتنے بھی سادہ انداز میں آپ دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسپونڈ کرے گا. کچھ اقبال نے کہا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آج ایک صاحب نے یاد کرایا کہ پچھلے سال آپ نے سنایا تھا، ابھی تک مجھے یاد ہے. ایک خاتون فیصل آبادی کی تھی، بوڑھی خاتون، وہ مکہ مکرمہ میں گئی حج یا عمرے کے لیے. چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، بوڑھی عورت تھی. تو اس نے ملتزم پر جا کر چھڑی سے دروازہ کھٹکھٹایا خانہ کعبہ کا، ربا بوا کھول بشینہ آئیو. اور جو ساتھ اس کی عورتیں تھیں وہ ہنس رہی تھی اس پر کہ لو بڑی دماغ خراب ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا ربا بوا کھول بشیرہ آئیو. اس کے بعد کیا ہوا، کوئی وی آئی پی آ گیا حرم میں اور ہٹو بچو ہوا، پولیس آ گئی وہ سب، اور سیڑھی لگ گئی ان کے لیے کہ اس وی آئی پی نے کعبے کے اندر جانا ہے. اور بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن منٹ نہ ہوا تو وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ کعبے کے اندر داخل ہو گئی. تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، خلوص اس کا کہ ربا بوا کھول بشیرہ آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. تو اگر ایک بوڑھی عورت جس نے کوئی علم نہ حاصل کیا ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول سکتا ہے، تو آپ لوگ جو چل کر یہاں آئے ہوئے ہیں اس کا کلام سننے کے لیے، آپ اگر اس کا کنڈا کھٹکھٹائیں گے تو کیا آپ کو رسپونڈ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. بات یقین کی ہے. یقین پیدا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے اور وہ میری بات سن رہا ہے اور سنے گا، انشاءاللہ سنے گا. بلکہ آج 27ویں شب ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اللہ کے رسول نے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی رات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر بناتا ہے. تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کہتے ہیں ویلیو کو. اور جن لوگوں نے یورپ کا سفر کیا ہے وہاں ویلیو نام کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹیسکو ویلیو، وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیسکو کا کلیم یہ ہے، بہت بڑا ان کا اسٹور چین ہے، تو ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ اسی کوالٹی کی چیز جو مہنگے داموں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ویلیو کے نام سے، ویلیو کی پیکنگ میں وہ اسی کوالٹی کو دیتے ہیں. تو ایک سیل کی شکل ہے، نائٹ آف ویلیو، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیل لگاتا ہے، جس میں ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ یہ کتنے سال بنتے ہیں تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک شخص کی جو ایوریج عمر ہے تقریباً اس بھر کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اب اگر آپ بہت زیادہ کیلکولیٹو مائنڈ ہیں اور کیلکولیشن سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے پھر تو آپ کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتا. لیکن اگر آپ سیل کا تصور اپنے سامنے رکھیں کہ تمام کاروباری حضرات وہ سیل لگاتے ہیں، اور جھوٹی سیل ہو یا سچی سیل ہو، جو ہی پتہ چلتا ہے ہمیں سیل لگ گئی ہے تو اس سڑک پر نہ پارکنگ ملتی ہے اور آپ وہ سڑک سے گزر بھی نہیں سکتے. سارا شہر جو ہے وہ امڑ پڑتا ہے کہ لو جی فلانی دکان پہ سیل لگ گئی، حالانکہ وہ سیل جو ہوتی ہے اب آپ کو پتہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب سیل لگاتا ہے تو وہ جھوٹی سیل نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں لیلۃ القدر میں سیل لگاتا ہوں تو واقعی سیل لگی ہوئی ہے. اب سیل کس چیز کی ہے؟ مغفرت کی سیل ہے. تو شاید آج ہی وہ رات ہو مغفرت کی رات اور سیل لگی ہوئی ہو اور ہم کنڈا کھٹکائیں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ شاید ہمارے لیے وہ دروازہ کھول دے، کچھ بعید نہیں ہے. اور یہ رات آج جو ہے ایک اور اعتبار سے بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 14 اگست 1947 جو تھا وہ 27ویں تھی، یعنی 27 تاریخ کی رمضان کی اور جمعے کا دن بھی تھا. اور آج یہ 27ویں شب شروع ہوئی ہے اور کل 27واں روزہ ہوگا اور جمعے کا دن بھی ہوگا. تو اس اعتبار سے کل جو ہے وہ یوم آزادی ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ملک جو ہے ہمیں اس مقدس اور پاک اور بابرکت رات میں عطا کیا تھا. یعنی یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سیل ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دیا تھا. ورنہ آپ یعنی تاریخ کو اگر پڑھنے والے ہیں، نہیں پڑھی تو پڑھ کے دیکھ لیں، یا کسی بھی سمجھدار آدمی سے جو تاریخ کا ماہر ہو، پولیٹیکل سائنس کا ماہر ہو، اس سے پوچھ لیجئے
کہ پاکستان بننے کا کوئی امکان تھا؟ کوئی امکان نہیں تھا۔ دنیا کا واحد ملک جو کاغذ پر بنا، یعنی کاغذ پر ٹیبل پہ بیٹھ کر، آفس میں بیٹھ کر کہ یہ تحصیل ادھر، یہ تحصیل ادھر، یہ ضلع ادھر، یہ ضلع ادھر، اور کاغذ کا بیٹھ کر نقشے کے اوپر جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اس لیے ماضی قریب تک جب تک یہ باڑ نہیں لگائی تھی انڈیا نے، تو کوئی بارڈر نہیں تھا پاکستان اور انڈیا کا۔ سیم زبان بولنے والے ساری قومیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، جاٹ ادھر بھی ہے جاٹ ادھر بھی ہے، راجپوت ادھر بھی ہے راجپوت ادھر بھی ہے، رائیں ادھر بھی ہے رائیں ادھر بھی ہے، جو ڈوگر گجر سب کے سب ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ قائد اعظم نے بھی کیبنٹ مشن پلان کو تو قبول کر لیا۔ ظاہر ہے ایک پولیٹیشین کی اپنی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ اسے ٹیبل پر آ کر کچھ نہ کچھ بہرحال گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم نے بھی قبول کر لیا۔ یہ تو نہرو کی مت ماری گئی کہ اس نے کہا کہ جی جب کسی اخباری نمائندے نے اس سے پوچھا کہ پھر آپ نے پاکستان کو تسلیم کر لیا ہے، پاکستان تو بن ہی جائے گا نا اس کیبنٹ مشن پلان کے تحت، آپ نے بھی اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ تو نہرو نے کہا ایک دفعہ بن تو جانے دو، ایک دفعہ کٹھے ہو گئے تو پھر علیحدہ کون ہونے دے گا۔ جو ہی یہ بیان آیا قائد اعظم نے فوراً سے کوئٹ کر لیا، علیحدگی اختیار کر لی کہ دیکھو ان کے عذبی یہ عزائم ہیں۔ تو یہ ان کی عقل مندی تھی، ہوشیاری تھی، کوئی اسی بات کے انتظار میں تھے کہ یہ کوئی ایک لفظ نکالیں تو میں کوئٹ کر لوں، کوئٹ کر کے۔ پھر یہ کہ لیبر پارٹی کی حکومت تھی برطانیہ میں، اور یہ دونوں پارٹیز جو ہیں امریکہ برطانیہ کی لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی، ان دونوں میں سے لیبر پارٹی ہمیشہ پرو ہندو رہی تھی اور کنزرویٹو پارٹی جو ہے پرو مسلم رہی تھی انڈیا کے لحاظ سے۔ لیبر پارٹی کی حکومت تھی، اس کے باوجود پاکستان بن گئے۔ پھر گاندھی بہت بڑا لیڈر تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا، پاکستان بن گیا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی عنایت تھی مسلمانان ہند پر کہ پاکستان بنا۔ اور بنا کیوں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ایک وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم نے ایک نعرہ لگایا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ ہمیں تو خطہ زمین دے دے تو ہم اس پر تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تیری مرضی کا معاشرہ بنائیں گے، تیرے مرضی کے احکام ہوں گے۔ اور یہاں پر قائد اعظم کی 100 تقریریں آپ کو مل جائیں گی، 100 سے زائد، 14 تقریریں پاکستان بننے کی بات کی اور 100 تقریریں وہ آپ کو مل جائیں گی پہلے کی، کہ جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا جو دستور ہے وہ 1400 سال پہلے سے آیا ہوا ہے اور یہاں پر قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی۔ بلکہ شاید آپ کو مل بھی جائے مکتبے پر، نہیں ہے تو بلال یہ لاہور سے منگوا لو اس کی کاپیز، تو یہاں آپ کو ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہم فراہم کر دیں گے کہ جس سے یہ ثابت ہوگا کہ قائد اعظم جو تھے وہ نہیں تھے۔ اور وہ جو ایک تقریر جس کو یہ سیکولر لوگ لیے پھرتے ہیں، تحقیق سے پتہ چلا کہ جس دن کا وہ کہتے ہیں کہ ڈان اخبار میں رپورٹنگ ہوئی تھی اس تقریر کی، اس دن ڈان اخبار شائع نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کہا تھا یا اسٹیٹ بینک کی اناگریشن پر کہا تھا قائد اعظم نے کہ ناؤ مسلم ول سیز ٹو بی اے مسلم اینڈ ہندو ول سیز ٹو بی اے ہندو، not in the political sense but in the not in the religious sense but in the political sense, as religion is the private affair of an individual۔ تو اس دن اخبار شائع ہی نہیں ہوا، لیکن اس کو لیے پھر رہے ہیں کہ یہ دان اخبار میں رپورٹنگ ہوئی تھی اور پھر اس کو پہ ردے پہ ردے چڑھا رہے ہیں۔ وہ ایک جملہ جو ہے اس کو لے کے پھر رہے ہیں، اور وہ 100 ان کے خطابات پاکستان بننے کے پہلے کے اور 14 خطابات جو ہے پاکستان بننے کے بعد کے وہ آن ریکارڈ ہیں، ان کو ڈینائی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اب ہم جو ہے وہ کیونکہ پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں رہے اور ہمارے حکمران ہیں، تو ایک سے ایک جو ہیں وہ کیا ان کو میں کہوں کہ ان کو فکر نہیں اس چیز کی، اپنی کرسی کی فکر ہے۔ یعنی تاریخ پاکستان جو ہے وہ بڑے آرام سے نکال دی انہیں سلیبس سے، 2 قومی نظریہ نکال دیا سلیبس سے، شرم نہیں آئی ان لوگوں کو۔ یعنی جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں کہ اگر نظریہ پاکستان ختم ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے زندہ رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر پاکستان کا زندہ رہنے کا جواز نہ رہا تو پھر اس کا کوئی وزیر اعظم ہوگا، اس کا کوئی صدر ہوگا، اس کی کوئی اسمبلی ہوگی؟ تو یہ سب کے سب بس ایک بھوت ان کا سوار ہے کہ جو حکم وہاں سے آئے وہ وہی سے زیادہ، وہی الہی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کی یہ کمپلائنس کرتے ہیں۔ بس ایک جو ہے وہ ایک ہندو جرنلسٹ نے ایک کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس طرح یعنی ہندوستان کو ایک دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو واقعی ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے اور اس ریاست کا سربراہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو بننا چاہیے۔
اب وہی خواب جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ جب بھی ایسی کوئی سازش ہوتی ہے اور جو شخص اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے سب سے پہلے اسی کو قتل کیا جاتا ہے. دیکھ لیں آپ تاریخ کے اندر وہ شخص کہ جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں, اپنے عوام کے ساتھ وفادار نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار نہیں, کیا اس کا انجام جو ہے بہت اچھا ہوگا. رہی یہ بات کہ پاکستان کیوں بنا, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی اسکیم ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, تو یہ اس وقت ہندوستان تھا نا پورا. اسی میں سے علامہ اقبال نے جو تجویز پیش کی تھی کہ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد مسلم ریاست بنے جس میں ہمیں موقع ملے کہ ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے جاگیرداری کے دور میں, ہم ان کو صاف کر کے ہٹا کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں. یہ تھا وہ پاکستان. لیکن ایک سے ایک بڑھ کر سازش, ایک سے ایک بڑھ کر سازش, اور اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ساتھ اپنا کام جو ہے اس نے پورا کیا ہوا ہے. اب دوسری طرف سے بھی دیکھیے ہم کہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. حالانکہ یہ سارے کے سارے جو قانون دان ہیں وہ سب سیکولر ہیں, لیکن قرارداد مقاصد یہاں پر پاس ہو گئی کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ علماء جو ہیں وہ چونکہ قانون اور دستور کے ماہر نہیں ہیں, باریکیوں کو نہیں جانتے, تو جو سیکولر قانون دان تھے, دستور کے سمجھنے والے, بنانے والے تھے, انہوں نے ایک چپکے سے ایک ہیرا پھیری کی اور اس کلوز کو اس کا پریمبل بنا دیا دستور کا, دستور میں شامل نہیں کیا. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے وہ دیباچہ ہوتا ہے کسی بھی کتاب کا, پریفیس ہوتا ہے, وہ بنا دیا, شامل نہیں ہے, بس ڈائریکٹو پرنسپل ہے. اور ایک اسلامی مشاورتی کونسل بنائی کہ جو غور کرتی رہے گی اور حکومت کو مشورے دیتی رہے گی. اس کے بعد پھر اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بڑھایا گیا. پہلے کچھ سن 1973 کے آئین میں اس کو کونسل بنایا گیا, اسلامی نظریاتی کونسل, اسلامی مشاورتی کونسل کی بجائے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی. اس کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اور پھر 8ویں ترمیم میں اس کو اور زیادہ مضبوط کیا گیا کہ وہ ہر جو قانون ہے ملک کا, صوبائی اور وفاقی سطح کا, اس پر غور کرے گی, اس پر اپنی سفارشات جو ہے وہ بھیجتی رہے گی, اور ان سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا ضروری ہوگا. ڈاکٹر تفضیل الرحمان صاحب رحمہ اللہ, اب جانتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس بھی رہے غالباً سندھ ہائی کورٹ کے, اور پھر اس کے بعد وہ اسلامی جو شریعت کورٹ ہے اس کے بھی چیف جسٹس رہے, اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے. انہوں نے ایک موقع پر بتایا, وہ قرآن اکیڈمی لاہور میں تشریف لائے تھے, قرآن کالج لاہور میں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ پیش کیسے ہوتی ہیں وہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹس, کہ ایجنڈا میں ہوتا ہے کہ آج آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش کی جائے گی اسمبلی کے اندر, اور صبح ہی سے وہ جو بنڈل ہیں لا کر وہ ڈیسک سے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں تمام پر, اور اسپیکر کہتا ہے کہ دی نیکسٹ پریزنٹیشن آف دی رپورٹ آف دا آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل, اور وہ اسپیکر کے نیچے 3 بیٹھے ہوتے ہیں نا, اس میں درمیان والا جو سیکرٹری ہوتا ہے قومی اسمبلی کا, وہ کہتا ہے پریزنٹڈ, کہ وہ پریزنٹ ہو چکی ہے, نیکسٹ, بس نیکسٹ ایڈنڈا آئٹم آ گیا, یہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ جو ہے وہ پیش ہو گئی. تو اس طرح وہ پیش ہوتی ہے, یعنی ہر اعتبار سے مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بندوبست کیا. اسی طرح یعنی توہین رسالت کا قانون جو ہے وہ کلوز جو ہے وہ آ گئی آئین کے اندر, اور اب یہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے. اب اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے, اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے یعنی کتنے ہی کیسز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ سے بھی ان کو سزائے موت ہو چکی ہے, اور صدر کے پاس کسی کی فائل پڑی ہوئی ہے, لیکن کتنوں کو پھانسی ہوئی ہے. لیکن کتنی جلدی کی گئی ہے وہ قادری صاحب کی پھانسی میں, وہ سب کیا ہے, یہ ادھر سے جو انسٹرکشن آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. اور جسٹس صدیقی صاحب نے جو سٹانس لیا تھا, اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف کیس جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں گیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کی اوپن ہیئرنگ کی جائے. نہ اوپن ہیئرنگ ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ان کا نام سنا ہے. میرے خیال میں چپکے سے ان کو ڈسمس بھی کر دیا ہوگا, اور اخبار کو اس کی خبر بھی نہیں آنے دی ہوگی, واللہ اعلم. کبھی سنا ہے آپ نے ان کا نام؟ کبھی اس کسی عدالت کے اندر یعنی ان کا نام سنا ہے آپ نے اخباری رپورٹس کے اندر؟
تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کی سب سازشیں ہیں جو اسلام کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کیسے راستہ نکالے گا اور کس طرح، وہ جو کہا نا علامہ اقبال نے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک سلسلہ ہے، اور جس میں فیصل آباد ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں قریبی چار چک میں ایک مدرسہ ہے، اس میں مفتی مسعود ظفر صاحب ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ اس پر بہت تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کا خاص موضوع ہے فتن کی احادیث، یعنی فتنوں کا دور جو ہوگا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے وہ تمام احادیث جو ہیں وہ اکٹھے کی ہیں، بلکہ ایک کلمی نسخہ انہوں نے دکھایا، اس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ وہاں سے کہیں سے لے کے آئے، اور اب اس کو باقاعدہ وہ نئے سرے سے کمپوز کروا کر اس کو شائع کرنے والے ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں میں فتنوں کے دور میں کیا کیا ہوگا ان سب کی خبریں دی ہوئی ہیں۔ اور بہت پہلے، یعنی یوں سمجھے کہ 1986 میں یا 85 میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں ان میں سے کچھ حدیث سنائی تھی۔ بڑا حیران ہوتا ہے انسان کے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے افغانستان کا، اور یہ جو ہماری ویسٹرن بیلٹ ہے، ہمارے آزاد علاقہ جات جو ہیں، مالاکنڈ ڈویژن ہمارا، باقاعدہ خراسان کا ذکر ہے حدیث کے اندر کہ خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے اور ان کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں، یہ پرانا نام ہے اس کا یروشلم کا، اسرائیل کا یا فلسطین کا کہیے، پرانا نام ہے، وہاں جا کے وہ نصب ہوں گے۔ اس فتنوں کے دور میں جب حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا تو ان حضرت مہدی کو جو سپورٹ یہاں سے ملے گی خراسان سے۔ اب خراسان کیا ہے؟ خراسان اس وقت کا افغانستان، کچھ حصے اوپر کی ترکستانی ریاستوں کے، اور ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان ہے۔ لیکن ایک خراسان صوبہ جو ہے وہ پہلے سے بنا لیا گیا ہے دوبارہ ایران کے اندر۔ اب سمجھیے کہ کیوں بنایا گیا ہے۔ پھر یہ کہ یعنی راستہ کون سا ہے؟ افغانستان سے آپ چلیں ٹورڈز ویسٹ تو آگے ایران آئے گا، ایران کے بعد عراق آئے گا، اور عراق کے بعد پھر کچھ حصہ سعودی عرب کا، اور پھر آپ وہاں پر پہنچیں گے یعنی فلسطین میں۔ تو یہ سارے کے سارے اس پر آپ خبریں جو پڑھتے ہیں تو اس پہ روز روز کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے راستے میں شام آنا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ سنی مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب وہ سازشیں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات انشاءاللہ 100% ثابت ہوں گے۔ البتہ اس بات کا امکان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں دی ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک خبریں ہیں، ہلا دینے والی، اور اب اس کا پلیٹ فارم سیٹ ہو رہا ہے۔ احادیث کے اندر ایک ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر آتا ہے۔ لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور ملحمہ کہتے ہیں بچر خانے کو جہاں گوشت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، ملحم۔ اب ملحمۃ الکبریٰ، گریٹ وار، سب سے بڑی جنگ، تو وہ جنگ جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلف میں ہوگی، اس لیے کہ پہلی جو 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں وہ ویسٹ میں ہوئی ہیں، اور اب جو ہے وہ گورا بڑا سیانہ ہے، اب وہ ویسٹ کو میدان جنگ نہیں بننے دے گا، بلکہ وہ مسلمانوں کے علاقے کو، خاص طور پر سارے گلف کو وہ بنائے گا۔ اور یہ ٹرمپ جو 2 کر کے آیا ہے کام، کہ ایک طرف اس نے سعودی عرب کو آگے لگا کر اور کچھ اور کو شامل کر کے اور ایک بہت بڑی ڈیل کر ماری اور اپنا اسلحہ بیچ لیا، اور پھر جا کے قطر کو بھی بیچ دیا۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ کس چیز کی تیاری ہے، اور یہ جنگ جب پھیلے گی تو ظاہر ہے پورا مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوگا، تو مسلمانوں کی گوش مالی تو ہونی ہے، کھچائی تو ہونی ہے۔ اور احادیث میں تذکرہ ہے کہ ایک پرندہ ہزاروں میل سفر کرے گا اور اس کو سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور 1000 میں سے 999 افراد اس میں قتل ہو جائیں گے اس جنگ کے اندر۔ تو مسلمانوں کا جو ملحمہ گوشت بننے والا ہے، ان کا قیمہ بننے والا ہے، لیکن ہمارے بالآخر مسلمانوں کو فتح بھی ہونے والی ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ ایک تو وہ کہ ہم میں سے وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس کاز کے لیے اپنا تن من دھن لگائیں گے اور یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دیں گے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور مر تو ہم نے جانا ہی ہے، یعنی جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہونے والا ہے۔ مر تو ہم نے جانا ہی ہے، لیکن اگر ہم نے اسلام کو پیٹھ دکھاتے ہوئے موت لی، قتل ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم آج ہی سے، ابھی سے اپنے اس پاکستان سے شروع کریں کہ یہ پاکستان ہم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لیا تھا، اور اس کے لیے اپنا ہم تن من دھن لگانے کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں اور ابھی سے اس کے لیے محنت شروع کر دیں، ڈھونڈیں کہاں سے کام کریں، کیسے کام کریں، جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کا جائزہ لیں۔ اور قرآن مجید آپ نے پڑھا ہے، دین کی ایک بہرحال ویو تو آپ کے سامنے بہرحال آیا ہے، خواہ مدم ہی صحیح، میرے بیان کرنے میں کوئی کمی ہی صحیح، لیکن آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے سامنے دین کا ایک ویو جو ہے الحمدللہ میں نے پیش کیا ہے، اور کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہے۔ آپ اور محنت کریں گے تو جو مجھ سے کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، لیکن آپ ارد گرد دیکھیے، ڈھونڈیے کون کون سے لوگ کام کر رہے ہیں، اور جس پر اطمینان ہو اس کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اگر محسوس ہو کہ سارے غلط کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں زیادہ سمجھدار آدمی ہیں تو کھڑے ہو جائیے، آپ اپنے طرز پر کام کیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ ساتھی عطا کرے گا، لیکن اس کام سے فرار نہیں ہے، یہ بہرحال ہمیں کرنا ہے، اور اسی میں ہماری عافیت ہے۔ کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں سے اسلام کو فتح دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اور ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ آپ ہمارا استقبال کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ میرا امتی آ گیا۔ کیا خوش نصیبی ہوگی، سوچیے تو صحیح، کہ آپ قیامت کے دن حاضر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ وہ میرا امتی آ گیا۔ کوئی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہونی چاہیے ہمیں فکر۔ تو کام کرنا اس ملک کے لیے، یہ ملک جو ہے ہمارے لیے دین بھی ہے اور ہمارے لیے دنیا بھی ہے۔ ہر ملک جو ہے اپنے اس کے شہری اس کے ملک کی خدمت کرتے ہیں، اس ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو ہم اس ملک کے لیے قربانی دیں گے تو قومی قربانی بھی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ دینی قربانی بھی ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کریں گے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، سوری ایک آیت رہ گئی، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو باغات میں ہوں گے عزت کے ساتھ۔ یعنی کسی باغ میں، کسی محل میں بادشاہ بھی ہوتا ہے، اس کی فیملی بھی ہوتی ہے، اور وہیں پر ملازم بھی ہوتے ہیں وہ بھی باغ میں یا کسی محل کے اندر۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، اس حال میں کہ ان کی عزت کی جا رہی ہوگی۔ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو کیا ہو گیا ہے اے نبی ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں، قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، اور تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، اور دائیں اور بائیں جانے سے گروہ گروہ ہو کر، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ہم میں سے ہر شخص لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں بھری جنت میں داخل ہوگا؟ کلا، نو، نہیں، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے وہ خود نہیں جانتے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، یقیناً ہم قدرت رکھتے ہیں، الا نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ اب یہی بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے ہاتھوں عربوں کی پٹائی کر کے، اور وہ جو پٹائی ہوئی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی، یعنی ایک تاتاری سردار نے باقاعدہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا ایک پہاڑ بنایا تھا، اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اس نے شراب پی تھی، اور مسلمانوں کا جو امیر تھا، امیر المومنین، خلیفہ مسلمانوں کا، باقاعدہ اس کی لاش جو ہے اس کو بغداد کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر، اوپر سے گھوڑے بھی چلائے گئے تھے۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مسلمانوں کو سزا ملی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی، تو کچھ بعید نہیں۔ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئیاں یہ ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کا اونچی ذات کا ہندو کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا۔ اب وہ بھی، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوششیں شروع کی، اور بٹ بائی بٹ مسلمان جو ہے ان کی ہر محفل میں بڑھنے شروع ہوئے، اور ہندو مسلمان اعلام لانے لگے۔ اب اس کے آگے بند بانا گیا۔ سارے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ساری ادارے کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں، ان کے سارے فنڈز سیز کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ جب تھوڑا بہت آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی، یہ جو پرانی ریکارڈنگ تھی
وہ دبئی سے چل رہی ہے، انڈیا میں اب ان کا کوئی وجود نہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ اس وقت اسائلم پہ ہیں دبئی میں یا ملائیشیا میں، کبھی جاتے ہیں لیکن ہندوستان نہیں جا سکتے. وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں اور جاتے ہی انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا اور بڑی مشکل میں ہے اس وقت وہ. لیکن ہوگا، کتنے بد مانیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. لیکن ہمارے سوچنے کی بات وہ مسلمان ہو، وہ ہو یا نہ ہو، میرے اور آپ کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے کہ میرے سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ اس نے کیا کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا اور اس نے کیا کیا تھا. مجھے تو پوچھا جانا ہے کہ تم کیا کر کے آئے، واٹس یور پرفارمنس. الا نبدل خیرا منہم، ہم اس پر قادر ہیں کہ بدل کر لے آئیں ان سے بہتر لوگ. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، تو اے نبی چھوڑو انہیں کہ غرق رہیں اور منہمک رہیں اپنے کھیل میں، یعنی مذاق اڑانے میں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کے ان کو ڈرایا گیا ہے. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے سرعان، دوڑتے جا رہے ہوں گے. کانہم الی نصب یوفضون، جیسے یہ مقابلہ کے لیے متعین کردہ نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں نیچے گڑی ہوئی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اور یہ ہے وہ دن جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله